غزل پچھلے 800 سال سے گائی جا رہی ہے. ہم نے 100 غزلز پر کمپائلیشن کروائی تھی. حضرت امیر خسرو سے لے کے آج تک 100 غزلیں ڈھونڈ لی کہ اردو میں جو گائی گئی ہیں. اردو غزل اور غزل کی گائکی، آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک دوسرے کی جان نہیں چھوڑ رہے. یہ کہنا مشکل ہے کہ گائکی کو شاعری نے زیادہ دیا ہے فائدہ، یا شاعری جو ہے غزل کی گائکی کی وجہ سے چل گئی ہے. پرانی جو کہانی ہے وہ تو یہ ہے کہ کوٹھے پر غزل گائی جاتی تھی. کوٹھے پر جو غزل گائی جاتی تھی وہ اس طرح کی خالص موسیقی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں کئی ایکٹیویٹیز تھی. گانے والی نائکا بیٹھ کے گا رہی ہے تو اس کے اوپر رقص بھی ہو رہا ہے، نرے تو ضروری ہوتا ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیے اس میں دو بڑے لوگ تھے، برکت علی خان صاحب اور بیگم اختر. انہوں نے وہ جو کوٹھے والا انداز ہے وہ نہیں اپنایا. انہوں نے سیدھے سیدھا ٹھمری کو اور غزل میں جو شائستگی لے کر آئے ہیں، جس کی تکمیل مہدی حسن خان کے ہاتھ سے ہوئی. اس وقت ریڈیو پاکستان کے جو افسر تھے وہ تعلیم یافتہ تھے، تو وہ تلفظ بتاتے تھے، غزل سمجھاتے تھے. ورنہ مہدی حسن صاحب تو اہل زبان نہیں تھے، لیکن کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو کسی تلفظ میں، ادائیگی میں، تو یہ لوگ ہیں غزل کی گائکی میں جو سوفسٹیکیشن لے کر آئے. میرا خیال ہے بیگم اختر اس معاملے میں اس قافلے کی اولی تھی. بیگم اختر اور مہدی حسن تک کا اگر ہم سفر دیکھیں تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ وہاں ٹھمری کا رنگ نظر آتا ہے اور یہاں آتے آتے وہ خیال گائکی کا رنگ میں تبدیل؟ جی بالکل ایسا ہی. مہدی حسن کی تربیت جو تھی وہ سیدھے سیدھا خیال گائکی تھی. یہ غزل کی خوش قسمتی کہ انہوں نے غزل گانا شروع کی. مہدی حسن خان صاحب کی وفات کا بہت سخت نقصان ہوا ہے اس معاشرے کو کہ غزل کمپوز نہیں ہو رہی.